Mr. Shoaib Shaheen. مائی لارڈ، ایک تو گزارش یہ ہے کہ میرا سول مسلینیس اپیل لگی ہوئی ہے 161، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ مین پٹیشن نمبرڈ ہونی چاہیے تھی. آبجیکشن لگا دیا رجسٹرار جی، اس وقت آفس آبجیکشن کے اگینسٹ ہے یہ which is نہیں چلیں ٹھیک ہے، دس میٹر آف پبلک انٹرسٹ ہم مسترد کرتے ہیں جی ٹھیک ہے آفس آبجیکشنز. مائی لارڈ. اسی لیے ایکچولی وہ دا میٹر ان مائی ایبسنس سم تھنگز ہیپنڈ. So I think immediately I came back, I learned of these and fixed them for hearing these cases. اب اصولاً تو کرنا چاہیے تھا کہ چیمبر اپیل سنی جاتی، جی پھر اس پہ آرڈر ہوتا، پھر وہ لگتا. تو ہم نے وقت بچایا اور آپ کا کیس فوراً لگا دیا. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کو اس سے اعتراض نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے، میں تو گریٹفل ہوں. چلیے اب آپ اپنا کیس بتائیے. جی میرا کیس مائی لارڈ یہ ہے، ایک سیکنڈ آپ نمبر بتائیے. یہ نیل جی وہ نمبر نہیں لگایا. ٹھیک ہے، وی ول آرڈر اٹ ٹو بی نمبرڈ اگر آپ ہم وی ول انڈرسٹینڈ اٹ. مائی لارڈ جی اوکے جی. So we now seeing the main petition, not the appeal. جی ٹھیک ہے جی. مین پٹیشن مائی لارڈ، مین پٹیشن میں میری جو گزارشات ہیں وہ میں اگر پریئر میں آ جاؤں مائی لارڈ، جو میں سبمیشن پیش کرنا چاہتا ہوں، تو ہمارا یہ ہے بیسیکلی جو مسنگ پرسنس اور abuse of authority. One second at a time. My lord. So this was filed by Mr. Itizaz Ahsan himself. My lord, he is the petitioner. Sure. Okay. Right. یہ پیراگراف 8 میں بتائیے، پیراگراف 8 پڑھیے، پیج 4 پہ. My lord. That the petitioner is a senior advocate of the Supreme Court and well-respected lawyer, former parliamentarian and human rights activist. He has remained a federal minister, a provincial minister, leader of the House. Federal minister, when was he federal minister? My lord, 2-3 times he remained. اب وہ ڈیٹ چونکہ اس میں لکھی نہیں ہوئی فیکٹ ہے، میں I cannot say anything. Why is this relevant? Anyways, okay, now what is the concerns? My lord, para 2, the petitioner is deeply disturbed and aggrieved by the continued and accelerated practice of enforced disappearances and subsequent reappearances of the citizens. It is evident that the law enforcement and other agencies are operating with complete impunity, and there is virtually no accountability for such illegal and unlawful actions. That in my lord. What do you want us to do? جی میرا پریئر سر. آپ کی پریئر جو ہے جی پیج 32 پہ، پیج 32 کے اوپر ہے. My lord, it is most respectfully prayed that this honorable court may graciously be pleased to accept the instant petition, declare the enforced disappearances or violative of inter alia Article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution, declare that the Commission of Inquiry on enforced disappearances does not adequately comply with legal and international standards. یہ کمیشن آف انکوائری کون سا ہے ذرا بتائیے. یہ سر یہ نوٹیفیکیشن ہے مائی لارڈ بفور یور لارڈشپ's فائل آن پیج 131. 131 مائی لارڈ. جی read it please. My lord, whereas on expiry of period allowed to the When commission. is this notification dated? یہ ہے سر 1 March 2011. This was the first notification. نہیں سر اس سے پہلے ایک اور تھا، اس کے بعد یہ آیا، پھر آگے آج تک ابھی لیٹسٹ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے. One second. So this is which government notification? یہ فیڈرل گورنمنٹ میں. Who was in government then? یہ 2011 میں پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا. 2008 سے لے کر 2013 تک دی دین پرائم منسٹر پروبیبلی یوسف رضا گیلانی صاحب، اور اس کے بعد پرویز کیا نام تھا، راجہ پرویز اشرف صاحب. تو یہ اس زمانے میں ہوا. So you don't want this, you want this notification struck down?
I don't want, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ کام جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ ایڈیکویٹلی نہیں کر پا رہے، نہ کر سکتے ہیں، اور انفورسمنٹ بھی ایز سچ، کیونکہ یہ 2011 سے لے کر آج 2023 میں بیٹھے ہیں. سو فار ایز ٹل ٹوڈے ان کی رپورٹ کے بقول، وہ میں نے نوٹیفیکیشن بھی اس میں لگا دیا ہے جو رپورٹ ہے ان کی، کچھ لوگوں کے آرڈرز انہوں نے کیے ہیں، بٹ سو فار ایز ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 2200 سے زیادہ افراد وہ ہیں جو مسنگ پرسنز میں لوگ ابھی تک ہیں جس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اور جو ڈسپوز آف بھی یہ کیے ہیں. رپورٹ میں کہا ہے کہ کتنے ریکور ہوئے ہیں. جی وہ رپورٹ میں نے ریپروڈیوس کی 2200 ہے. تو بتا رہے ہیں، یہ بھی بتائیے نا کہ جی میں ریکور اسی ہوئے پہ ہیں. نہیں، اس میں لفظ ریکور نہیں لکھا، لیکن میں نے جو رپورٹ ہے ملاحظہ فرمائیں پیج نمبر 10 پہ ملو. پیج 10 پہ کیسے؟ جی میں ریپروڈیوس کیے، مطلب اچھا اچھا. ریپروڈیوس. یہ تو 2023 کی رپورٹ ہے. جی سر 2023 کی جو ہمارے پاس اویلیبل تھی آن. نہیں مزید تو وہ خود بتا سکتے ہیں. تو یہ تو جو نوٹیفیکیشن ہے مائی لارڈ، یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جی سر. جس کے وزیر تھے اعتزاز احسن صاحب خود. شاید اس زمانے میں وہ نہیں تھے. شاید واحد تو نہ کریں نا آپ. پٹیشنر بیفور اس، آپ کو پتہ ہونا چاہیے باتیں نا. مائی لارڈ، آپ نے کہا آئی ایم اے فیڈرل منسٹر، سو ہی از ان دی پیپلز پارٹی ازنٹ ہی ناٹ؟ جی اسٹل ہی از اے پیپلز پارٹی. سو یہ اپنی حکومت کی نوٹیفیکیشن کو مسترد کرنا چاہتے ہیں. اگر غلط تھی تو مائی لارڈ بھئی ہم آپ سے پوچھ رہے جی ہیں. سر بالکل بالکل سر. اب آپ بتا دیں ہم کریں کیا اس کے علاوہ. یہ آپ کہتے ہیں یہ اسی کی تو کم از کم یہ تو نوٹیفیکیشن اچھی بات ہے کہ کمیشن انکوائری تشکیل دی گئی، آپ چاہتے ہیں اس کو مسترد کر دیں؟ نہیں سر، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 13 سال کام کیا ہے انہوں نے، اور جو میں رپورٹ جو آپ کو سامنے میں پڑھ رہا تھا میں وہ پڑھ دوں پھر سر میں گزارشات پیش کرتا ہوں. نہیں، اس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ دی فارمیشن آف کمیشن مینشن ان پیراگراف 5 آف دی گراؤنڈ، وہ بتائیے نا. وہ آپ جی یہی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. پیراگراف کون سا ہے جس میں جو آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں؟ جی سر. جی سر، یہ پریئر کے اندر جو ہے نا ان کا کلوز 4 ہے رومن، ڈائریکٹ دی فارمیشن آف کمیشن مینشن ان دی پیراگراف F آف دی گراؤنڈ. سو کون سا کمیشن ہے؟ یہ کمیشن آلریڈی ہے، یو وانٹ ٹو ریپلیس دی کمیشن. بتائیے کون کس سا پیج پہ؟ وہ بہت سارے ایف ہیں، ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ. کس میں لکھا آپ نے؟ یہ کون سا پھر کمیشن بنا ہے وہ بتائیں. پیج 30 پہ ہے. آپ چاہتے جی سر ہیں وہ پروپوز کمیشن کا میں نے دیا ہے. آنریبل جج آف آنریبل سپریم کورٹ، جی سر. پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار. مائی لارڈ، ادھر لکھا ہے. یہ پیج 20. پیج 29 جی ایف. مائی لارڈ. اس میں پیرا جے سے میں اگر ریلیونٹ پڑھنا چاہوں گا. To comply with the legal and international standards, the Commission must have, number 1, independent members, number 2, a limited tenure for members, number 3, a process for removal of members on the grounds of misconduct or inability to carry out duties, and 4, a definition of enforced disappearance which is compatible with Article 2 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. These persons who have luckily returned and at least optically none the worse for wear, like Sheikh Rashid, Farooq Habib, Sadaqat Ali Abbasi, Usman Dar, Azam Khan and others, would ideally be the best source of information about their captors, but the petitioner understands that they or their dear ones may be put to immediate jeopardy. They may Are therefore you saying that these people are they were abducted, kidnapped, some after some time. Sir, I'm sorry. Are they petitioners before us? No, my lord. کوئی بھی نہیں ہے. It is public interest litigation before your No, lordship. دیکھیے نا, you are specifying certain individuals. Either you should say these individuals are very poor, people without any resources who cannot approach the courts. ٹھیک ہے, or you have certain other priorities, I don't know. How can we compel a person who can file a review petition in the Dharna case and not file other cases and file every other case? How can you plead on behalf of another person unless that person is a
underprivileged person, that's a different thing. But if you are saying is Mr. Sheikh Rashid one of the underprivileged persons who does not have a voice, who does not have access to the media, who cannot have engage a counsel, who cannot approach the court, is he one of those persons? No, my lord. Yes, you are coming 184.3. My lord. Yes, my lord. देखिए एक सेकेंड, दूसरी बात, मिस्टर शेख रशीद में tomorrow से I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. How can you? देखिए, there are certain basic principles of drafting. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. Right. You cannot just use a person's name. And are all these persons aligned to certain political party? Then it becomes a political matter that you're bringing to the court. Either you come with a genuine request for missing persons. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. And these are persons who wax eloquent on television every day. So please, they are not underprivileged people who cannot. Has Mr. Sheikh Rashid ever been a minister? Right. How many times? But khali 7-8 martaba, I think. So ये मासूम लोगों में इनको आप कैटेगराइज करेंगे? आप जरा सोचिए ना, देखिए ना, अगर if you're genuinely interested, then please tell us. We will certainly assist. It's very wrong. But if Mr. Sheikh Rashid cannot come to the Supreme Court, then I don't think anybody can come to the Supreme Court. After all, Itazaz Ahsan has come to the Supreme Court. So can he come to the Supreme Court himself? You cannot plead someone else's case. My lord, I have not only the names. Who's Mr. Farooq Habib, then the next name? He was a political activist. He belonged to, at that time, to the PTI, but thereafter he left. And he was placed before the TV house. Before that, his cases before the house? Some TV station that I was kept somewhere. I went somewhere, and thereafter, पीछे family ने सारे मुकदमात कर रखे थे कि he was arrested, he is kidnapped, he don't know the whereabouts, and thereafter he reappeared on the TV show that he said that I was missing on my own motion. मतलब मैं जो गुजारिश करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, one by one चलते हैं. So then he's also political activist. Chale. Who's Mr. Sadaqat Ali Abbasi? He was also a political activist. Belonged to the PTI. They then have now changed. ये इनमें से कोई कोर्ट खुद कोई नहीं आया है. सर कोर्ट में इनकी अब चेंज क्या मतलब, किस पार्टी में आप? लेफ्ट दी पीटीआई, आई थिंक शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और पार्टी में, या बट टीवी हाउस में पेश किया गया. आपकी ये रंजिश है कि ये आपकी पार्टी छोड़ गए? नो माय लॉर्ड, हम ये कहते हैं. नहीं, एक सेकंड ठहरिए ना, तो आप इनके लिए प्लीड कैसे कर रहे हैं? अच्छा, अगला नाम पढ़िए, ये कौन है? उस्मान डार साहब. उस्मान डार भी, माय लॉर्ड, ही वाज आल्सो अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बिलोंगिंग टू पीटीआई. हां, पीटीआई then क्या आप किस पार्टी में? At that time, no, left PTI, but not joined. तो हम क्या उनको कहेंगे वापस PTI में शामिल हो जाओ? No reason, my lord. हम ये नहीं कहते. हमारी जो गुजारिश है, सीनियर काउंसिल. सर मैं अर्ज करूंगा ना सर. अच्छा, अगला नाम कर लें. आजम खान कौन है? आजम खान, he was a bureaucrat. He was abducted. Was bureaucrat का क्या मतलब? He was PSPM, Principal Secretary to Prime Minister. What grade? 22 grade. Do you go higher than 22? Can you go higher than grade 22? No, sir, that is the last. He can't plead his own case. सर वजह थी, मैं उसी पे आता हूँ. आप प्लीज देखिए ना, अगर आप इसको पॉलिटिकल लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम आपको इजाजत नहीं देंगे. नहीं सर, अगर नहीं, आप बिल्कुल अभी तक जो आपने बातें की हैं सारी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बातें की हैं, ठीक है? अब सर इसमें जो है ना सर, मैंने तमाम लोगों को ब्यूरोक्रेट्स, माय लॉर्ड पॉइंट्स आउट कि आपने और भी नाम लिए हैं. ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम दिए. ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम है. मिसिंग पर्संस, बलोच फैमिली, मोहम्मद खान भट्टी जी, ये कौन है? ये पंजाब का ब्यूरोक्रेट था सर. तो आपको इनसे क्या ताल्लुक है? सर हम ये लोग मिसिंग हैं अभी? नहीं, अब पेश कर दिए गए.
تو پھر یہ تو پھر آپ کی پٹیشن ختم ہو گئی. نہیں سر, ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میں نے یہ کہا ہے کہ کن حالات میں ان کو اٹھایا گیا, کن حالات میں اپیئر کرایا گیا. ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. اسٹیٹ ایجنسی یا تو آپ اعتزاز احسن صاحب کے سامنے اٹھایا گیا ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے, یا جو اٹھایا گیا شخص وہ خدا کے کہے کہ مجھے میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, تو ہم اس کو سن لیں گے. بالکل ٹھیک. آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں یہ بتاتے ہیں صرف. سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگوں پہ پریشر ہے, اسٹیٹ ایجنسیز کا پریشر ہے, اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو, یہ لوگ جن کے نام آپ نے لیے شوہر صاحب, یہ جو آپ نے جن لوگوں کے نام لیے یہ تو اثر رسوخ والے لوگ ہیں نا. سر ظلم تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. اثر رسوخ والے پہ اگر ظلم ہو, اگر وہ نہ اٹھ سکے تو جناب نے ہی ان کو, مائی لارڈ, اگر کسی پہ ظلم ہو, اثر رسوخ والا ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں جیسے ان کے ساتھ ان کو بند کیا گیا ہو, کڈنیپ کیا گیا ہو, اس سے پارٹی تبدیل کرائی ہوئی بائی فورس, اس کی ایویڈنس آ جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ جناب آج ہی آرڈر فرما دیں, جو ہمارا کمیشن والی بات تھی. شیخ صاحب وہ فری ہے نا, کڈنیپنگ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کڈنیپنگ ہو گئی, واپس آ گئے, ابھی تو انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم کڈنیپ ہوئے تھے یا ہمیں بائی فورس لے جا کے ہم سے نہیں کہا. اس میں عثمان ڈار نے بولا یہ بات شیخ رشید نے بولی. کیپیسٹی میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ اب آپ نے دیکھے نا اس میں اپنے پیج 3 پہ خواجہ محمد آصف کا بھی نام لکھا ہوا آپ نے, پی ایم این اسٹار, آپ کے اپنی اس میں جو ہے اسٹار کینڈیڈیٹ خواجہ محمد آصف جی وینڈ مسنگ. اب پی ایم ایل این کے ہیں یہ, اب آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ اتنے سارے نام آپ نے لکھے ہیں. میں تو وہ چیزیں ان کے نام ایفیڈیوٹس ہیں کہ اب تو ان کا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ گریونس کے وہ واپس آ گئے, وہ ریڈریس ہو گیا. لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں آپ اس کے گواہ ہیں شاہد صاحب. سر پورا پاکستان گواہ ہے. نہیں یہ دیکھیں یہ ڈائلاگ ادھر نہ کریں, یہ باہر جا کے آپ ٹاک شوز پہ کر لیجئے. نہیں پلیز, اگر آپ ہمارا مذاق اڑائیں گے اٹھا کر کے, نہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ اس میٹر کو سیریسلی نہیں لینا چاہتے ہیں, جو ہم بہت سیریسلی لینا چاہ رہے ہیں اس میٹر کو, اور آپ اس کو اگر سیاسی طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اجازت نہیں دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ بات کہنا, اگر آپ ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کے خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, دوسری پاکستان مسلم لیگ ہے, یہ آپ نے سارے ان کے, تو کسی کا آپ نے ذکر نہیں کیا اس میں. آپ نے ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کا جب آپ ایک ذکر کرتے ہیں نا, تو پھر سوالات بھی اٹھیں گے. دیکھیے اب 184 میں اب آپ آئے ہیں, میٹر آف پبلک امپورٹنس فار انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے, ہم آپ کو بالکل اجازت نہیں دیں گے اس بات کی. اب آپ جتنے نام لیے ہیں ان کی وابستگی آپ نے کہا وہ ہماری پارٹی چھوڑ گئے. بھئی اب اس کا ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہاوت ہے, آپ اردو میں پتہ نہیں کیسے کہیں گے, if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen. ٹھیک ہے, اب ہر زمانے میں کیا کیا گزرا ہے, پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں لوگ گھر آ گئے, اثر رسوخ والے لوگ ہیں, ان کی کوئی ہے گریونس, بائی آل مینس آئیے, عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ باتیں نہیں ہیں کہ آپ جا کے بس اس کو ایک اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں چیزوں کو. جینیون باتیں ہیں, آپ نے ان سب کو کیا, اور بیچ میں آپ نے کہیں جا کر کے مسنگ پرسن کی بات کر دی ہے. پیج 6 پہ ملاحظہ فرمائے سر, میں اس موضوع پہ آنے سے پہلے پیج 6 پہ ملاحظہ فرمائے. پیج 6 پہ جی, سب کا میں نے الگ الگ سر ٹائٹل دیے ہیں. نہیں پتہ, بلوچ مسنگ پرسنس بتائیں پیج 6 پہ کہاں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ایٹ دی باٹم سر. نہیں اوپر سے پڑھے نا. جی سر, پالیسی آف دی اسٹیٹ. کدھر سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ سر میں پیج 6 پہ آپ پہ پڑھے نا, دیز پلیز ہیو فالن آن ڈیف ایئرز. پیج 7 پہ, سوری معاف کیجیے, پیج 6 میں جی پڑھیں جی. پیج 6 پہ تھا سر, ایٹ دی باٹم پیرا 14, بلوچ مسنگ پرسنس, that the practice of enforced disappearances has historically and disproportionately beleaguered the Baloch people. For decades, the families of the missing persons in Balochistan have held long marches, protested in front of press clubs, and made desperate pleas to the government to end the practice of enforced disappearance. These pleas have fallen on deaf ears. The PTI government introduced a law
criminalizing enforced disappearances. Shiri Mazari, a minister at time later, said that the law went missing after it was sent to the Senate. There was no further explanation on what this meant. It was understood that in an बस यहाँ रुक जाइए जरा, Sir. ये जरा मुझे समझा दीजिए. Law went missing. प्लीज देखिए, जब आपने बात छेड़ी है, इसको बिल लिखना चाहिए था. I'm sorry. तो बिल कोई पेश हुआ लेकिन पेश हुआ, सेनेट बिल में की कॉपी कहाँ जी. लगी है? प्रोबेबली उसको वो नहीं लगी हुई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट लगी हुई है. पेज अगर मैंने भैया, फाइल बिल की- पढ़ रहा था, बिल पेज की 58 पे उसकी आप स्टेटमेंट. बिल की कॉपी हमें दिखाइए ना. ये ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं होगा ना बिल की कॉपी लेना. अगर एक बिल हुआ है तो खुफिया बिल तो नहीं था. आपने इतना सीरियस बात कर दी तो वो जरा हमें दिखा भी दीजिए ना कि बिल कहाँ लगा है, किस सफे पे आपने लगाया है. सर पेज 58 पे स्टेटमेंट लगी हुई है, बिल की कॉपी नहीं लगी. किसकी स्टेटमेंट है? शीरी मजारी दी देन मिनिस्टर, जिसने खुद इस बात को एडमिट किया. पेज She was a 58 से minister 60 at the time. जी मिनिस्टर एट दैट टाइम. Did she tender her resignation? सब्सिक्वेंटली नहीं, She tender her resignation. एट दैट टाइम नो. नहीं, मैं अगर मिनिस्टर हूँ और अगर मेरे बिल के साथ ये हरकत हो तो मैं क्या करूँगा? सर आप बता दीजिए. जी सर, उनको स्टैंड लेना चाहिए था इस पे. नहीं, आप सिर्फ बताइए ना, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं ना. जी दुरुस्त बात है, उनको स्टैंड लेना देखिए, ये चाहिए था. प्रॉब्लम पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, कोई शख्स जो ओहदे पे होता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं, वो दूसरे पे डाल देता है. भी हर आदमी अपनी जगह खड़ा होकर काम करे तो बहुत अच्छी बात होगी. मिनिस्टर फॉर व्हाट थी ये? ह्यूमन राइट्स. तो भाई ये अजीब बात है, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स कह रही है कि मेरा बिल गायब हो गया. जी सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही बात. ये बात जरूर नहीं, ये सेनेट में गायब हो गया. यही उन्होंने लिखा है. सेनेट में कौन थे? सेनेट के चेयरमैन कौन हैं, थे या हैं? बिल मिसिंग था तो रीसबमिट कर देती हूँ, उसमें ऐसी कौन सी सेनेट में चेयरमैन कौन है? सादिक संजरानी साहब उस वक्त भी हुई थे, अब भी हुई हैं. ये सादिक संजरानी साहब किस पार्टी के हैं? बाप पार्टी से, बलूचिस्तान अवामी किसने पार्टी. इलेक्ट किया? ज़ाहिर है सेनेटर्स ने, जो अक्सरियती पार्टी थी. भाई आप बता देना. शोएब सब पीपल्स पार्टी पीटीआई की आई थिंक इनिशियली, बट सब्सिक्वेंटली. एक सेकंड ठहरिए. शीरीन मज़ारी साहिबा पीटीआई की मिनिस्टर थी. जी जी, चेयरमैन सेनेटर पीटीआई के वोट ये नहीं, लेकिन इत्तेहादी. पूरी बात सुने. जी सर. सिर्फ हम समझने की बात समझ रहे हैं. संजरानी साहब पीटीआई के वोट से चेयरमैन सेनेट बने थे. जी, तो आपकी अपनी पार्टी के आदमी ने सेनेट बिल गायब कर दिया. ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं. पार्टी तो मेरी नहीं थी, नहीं, हम इत्तेहाद था. हम पूछ लेंगे ना संजरानी साहब से. तो आप उनको एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनने पीटीआई का बिल गायब कर दिया. अब मैं तो जो स्टेटमेंट मुझे शीरी मजारी साहिबा की लगाई गई है और यहाँ जो डिस्कस हुआ है उसके बारे में मैंने वो स्टेटमेंट लगा दी है. नहीं तो डॉन में पेज 58 पे लगाया हुआ है ना, आपने क्लिपिंग लगाई हुई है. मिसिंग पर्सन्स बिल हैज गॉन मिसिंग से शीरीन मदारी. जी, पेज 58 पे ये लगा तो हुआ है. बहुत सीरियस है. जी जी, मैं वही उसी को पढ़ रहा था. नहीं, अब आप देखिए ना, अब आप चेयरमैन सेनेट पे आपने एक बहुत एलिगेशन लगा दिया है. जरा बताइए तरीकेकार क्या है, बिल का आइन में कैसे होता है, नेशनल असेंबली से कैसे जाता है सेनेट? कॉन्स्टिट्यूशन रखा होगा वो ऊपर रखो. कह रहे हैं आप सेनेट से गायब हो गया है, कमेटी के पास से बिल निकला है, उसके बाद उसके सेनेट बाद से वापस नहीं आया, नेशनल असेंबली से बात में. ये कौन से प्रोसीजर है जरा बताइए. 75 होगा सर, आर्टिकल 75 70 से. ये 70 introduction of Article 70 introduction and passing of bills. जी जी पढ़ लें प्लीज. जी सर. A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also, it shall be presented to the president for assent.
If the bill transmitted to the House under Clause 1 is passed with the amendment, it shall be sent back to the House in which it originated, and if the House pass the bill with those amendments, it shall be presented to the President for assent. And the custodian of the Senate is? The chairman. Chairman belong to your party. میری پارٹی نہیں سر, میری تو صرف میری You voted for him. ووٹ کیا بٹ ناٹ. Did you remove him? Did you seek his removal? No, my lord. Did you submit a resolution saying the chairman Senate is making bills disappear which were transmitted to the Senate? That's a very serious allegation, Shoaib Saab. جی میں سر اس وقت میں No, آپ اس وقت آپ نے تحریری طور پہ بات لکھ دی ہے نا ہمارے سامنے. جی آپ نے سوچ سمجھ کے پٹیشن ڈرافٹ کی, ماشاءاللہ بہت سینئر وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی اور منسٹر بھی رہ چکے ہیں, تو انہوں نے جو ایلیگیشن, بہت سیریس ایلیگیشن لگایا ہے, تو اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ پہ ہے. نہیں سر, میں جو اس کی ذمہ داری کس پہ آپ بتائیں نا, ہم اس کی تعین کرنے. اس پہ تو میں نے ابھی جو میرا پریئر ہے شاید اس پہ میں نے نہیں ڈسکس کیا. میں نے بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ جو مسنگ پرسنس کے حوالے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی انفورس زبردستی کو کسی کو اٹھائے گا تو اس پہ کرمنل لائبلٹی ہونی چاہیے, تو جو وہ نیشنل اسمبلی سے بل پاس ہوا وہ غائب کر دیا گیا. دیکھیے فیکٹ, چلے ہم آپ کی بات کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ غائب کس نے کیا؟ چیئرمین سینٹ نے غائب کیا ہے. میں اس کو ایویڈنس تو ہمارے پاس نہیں ہے, بٹ ان دی پروسیس کہاں سے ہوا, کس نے کیا, یہ فیکٹ آپ ہے. بتا دیں نا, جو رکھوالا ہے گھر کا وہی غائب کر سکتا ہے نا. وہ ریسپانسبل تو ہو سکتا ہے, وہ ڈائریکٹلی شاید غائب نہ کرے, لیکن ریسپانسبلٹی تو فائنلی اس کے اوپر آتی ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے آپ نے تھا. کو پارٹی کیوں نہیں بنا ہے؟ اگر آپ اتنا سیریس ایلیگیشن لگا رہے ہیں سنجرانی صاحب کے خلاف, تو ان کو کم سے کم پارٹی تو بنائیں نا, یا تو یہ ذکر نہ کریں. آپ نے ایک ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے ایک بل غائب کر دیا. یہ میرے خیال میں تو بہت, یہ تو اس کے زمرے میں شاید آ جائے, میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو کئی اخبار کی سرخی نہ لگ جائے, مگر یہ بہت ہی سیریس بات ہے. یا تو آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں یا آپ اس کو سیریسلی لیں, دونوں میں سے ایک بات کریں نا. اگر آپ اس بات کو سیریسلی لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے لکھ کے کہا ہے, تحریری طور پہ کہا, اور ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک سینئر وکیل کی بات کو نظر انداز کر دیں, جو کہ ماشاءاللہ ان کا اپنا بھی ایک بہت بڑا نام ہے, ریپوٹیشن ہے پاکستان میں, تو یہ اس بات کو پھر حتمی آخر تک لے جائیے نا. پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. اگر جناب مناسب نہیں, ہم مناسب کچھ نہیں سمجھیں گے. دیکھیے آپ ایسے ایلیگیشن لگائیں, اور وہ بھی دیکھیے وہ وقت وہ تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. یہ تو یہ بات عجیب بات ہے کہ ایک منسٹر, فیڈرل منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بل غائب ہو گیا. بھئی اگر ایسی بات ہے, اس کا مطلب ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے نا, سینٹ نے کی یا چیئرمین سینٹ نے کی کہ بل ہی غائب کر دیا. پھر اسے ووٹ آ کے مسترد ہو سکتا ہے, مگر غائب تو نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر انہوں نے غائب کر دیا تو یہ کتنا بڑا, اب اس کیا آپ ہی لفظ استعمال کر لیں, آپ مناسب سمجھیں گے. دیکھیے جب غلطی اپنے گھر میں بھی ہو نا, اس پہ انگلی رکھیں. ہم نے ایک نیا اصول اپنایا ہے سپریم کورٹ میں, جب ہم غلط کرتے ہیں ہم کہیں گے. ایک کیس میں نہیں, میں نے کئی کیسز میں کہا ہے کہ یہ کیسز نہیں لگے, یہ ہماری غلطی تھی, یہ ہم نے غلط کیا ہے. تو اگر آپ صرف ایک سیاسی مقاصد کے لیے کیسز لائیں گے ہمارے پاس, وہ ایک الگ بات ہے. یا پھر پوری بات کیجئے, ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے وہ کہیں گے جی مجھے تو کبھی بل آیا ہی نہیں ہے. یہ شب صاحب یہ ریکارڈ سے غائب ہو گیا تھا یا فلور پہ آئے نہیں ہے ڈسکشن کے لیے, اٹ واز ناٹ ٹیبل. اس میں تو جو شیریں مزاری صاحبہ ہے, اس کی رپورٹ کے اوپر, اس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر میں نے ریلائی کیا ہے. وہ یہ کہتی ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے ادھر گیا, پیج 58 پہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن اس کے بعد آگے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے, but it was missing after it was sent to the criminal Senate. law amendment bill تھا, section 52B PPC کے اندر ایڈ ہونا تھا. اس کے اندر کچھ compensation اور کچھ سزائیں تھی اگینسٹ جو ہے ڈس اپیرنسز کے. وہ آپ کا جو ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے, اٹس اے ویری سیریس میٹر. ویسے وہاں سے گیا, وہ سینٹ سے غائب ہو گیا. That is her statement, اور یہ لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ 21 اکتوبر 2023 کے اخبار کی ہے. تو یہ مسنگ پرسن کا کیس سے مسنگ بل کا کیس بن گیا. جی, انکلوڈنگ دیٹ مسنگ بل کیس وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اور
اور اس میں ملوٹ میں نے باقی جو ریفرنسز دیے ہیں وہ بھی ملاحظہ فرما لیں سر. اس میں جو بیوروکریٹس کے علاوہ یہ اس بل کی کاپی تو ہمیں دکھا دیں نا, کیا تھا مانگ رہے تھے اس میں آپ؟ سر وہ میرے پاس ہے نہیں, پروبیبلی اس میں لگی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے پاس ہو گیا یا نہیں پاس ہوا. نہیں سر نہیں ہوا, کیونکہ لاء میں تو وہ نہیں آیا. اب دیکھیے اب ہم آپ کا کام کر رہے ہیں. مائی لارڈ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور یہ بل جو ہے نا, یہ دیکھیے یہ بل ہے شعیب سائن صاحب, یہ بل جو ہے نا یہ کدھر سے آپ نے پرنٹ آؤٹ کیا؟ یہ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے, یہ رکھا ہوا ہے جی. تو تھوڑی سی کر لیا کرے نا زحمت. فائل میں چونکہ نہیں تھا. نہیں زحمت تھوڑی سی کر لیں نا, ہمارا کام تو نہیں ہے کہ اب یہ چیزیں نکالیں آپ کے لیے. بات ہے سر. اب اس میں مائی لارڈ نے صحیح کہا ہے کہ 52B ایڈ ہونا تھا اس میں پاکستان پینل کوڈ میں, جی ٹھیک ہے, اور 512 بھی ایڈ ہونا تھا پاکستان پینل کوڈ میں, جی ٹھیک ہے, 513 514 یہ سیکشنز ایڈ ہونا تھے. مائی لارڈ 5 years کی جو امپریزمنٹ اور 5 lakhs کمپنسیشن. یہ بل تو سبمٹ کیا ہے شیخ رشید احمد نے. آپ نے کہا شاہین مرزاری نے کیا ہے, اس پہ تو لکھا ہے منسٹر فار انٹیریئر شیخ رشید احمد. پروبیبلی انہوں نے, لیکن جو یہ ہم نے ہمارے سامنے جو پرنٹ آؤٹ ہوا ہے نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے, مائی لارڈ اس میں تو نام آ رہا ہے منسٹر کا, آ رہا ہے شیخ رشید احمد. جی تو اب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو پاس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ نہیں سر یہ تو نہیں کر سکتے. اچھا, تو پھر یہ تو شیخ رشید احمد ہیں. جی سر, لیکن نہیں یہ آپ نے دیکھا یہ جی سر ابھی مجھے میرے لڑکے نے لا کر کے دیا ہے, تو ایک فائل میں چونکہ تھا نہیں, مجھے رات ہی فائل ملی ہے. میں نے بھی رپورٹ دیکھا. کے مطابق بھی وہ کہتی ہیں وی ہیڈ پریپیئرڈ. ہاں لفظ, ہاں آئی کا لفظ نہیں لکھا, وی کا لفظ لکھا. شری مزاری صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ. ایک اور پرنٹ آؤٹ دیں اس کے, 2 اور. یہ میرے پاس ایک کاپی ہے, میں نہیں ہم نے لے لیا ہے, خود ہی لے لیا پرنٹ بل آؤٹ. نہیں ہے سر, یہ پرنٹ آؤٹ لیا یہ آپ نے میں نے کہا آپ دیکھیں پھر. آپ دے دیں, مجھے دے دیں, مجھے مل جائے گا. بات بتانا چاہتے ہیں آپ ہمیں؟ جی سر, اس میں میری جو گزارش تھی کہ اچھا یہ جرنلسٹ کی بھی آپ نے ذکر کیا پیج 11 پہ. جی عمران ریاض کا, یہ کون ہے؟ یہ سر ہی واز اے جرنلسٹ, اینکر پرسن بھی رہا ہے, اور مسنگ ہے. نہیں سر اب آگے ہے پیج 2. لیکن اس کی حالت تو بہت چینج تھی, اور ہی کوڈ ناٹ ایون اسپیک, اور کئی مہینے. یہ دیکھیں یہ آپ ذاتی طور پہ گواہی دے رہے ہیں شعیب صاحب, یہ ذرا بات سوچ کے کریں نا سر. یا تو ان کا کوئی حلفیہ بیان ہو یا ان کو پارٹی بنائیں. اگر میں لوٹ میں سب کو پارٹی بنا دیتا ہوں. کتنے جرنلسٹ کا آپ نے ذکر کیا بتائیے؟ میں نے مینلی ایک کا ہی کیا ہے, عمران ریاض کا کیا ہے سر, کیونکہ ایک تو وہ ارشد شریف کا میٹر تھا. آپ نے 2 جرنلسٹ کا شاید نام نہ سنا ہو. انہوں نے کہا کیا کہ یہ عمران ریاض صاحب نے, یہ مجھے کس نے اٹھایا ہے؟ یہ انہوں نے یہ تو پتہ چلا, لیکن انہوں نے کہا جی بس خیر خیریت سے واپس آ گئے ہیں. اور یہ تو جو پولیس نے خود لکھا, یہ پیج 11 اور 12 پہ اگر ملاحظہ فرمائیں, جو پولیس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے دیر آفٹر فار. نہیں پولیس کی بات تو آپ نہیں مانیں گے نا. آپ عمران ریاض صاحب نے کیا ذکر کیا, خود کیا کہا؟ عمران ریاض کا تو بس وہ جو آیا کہ جی میں واپس سیفلی واپس پہنچ گیا ہوں. He could not speak for many months, for some weeks properly. اب بول سکتا ہے. عمران ریاض صاحب اثر رسوخ والے شخص ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ تو میں مانتا ہوں کہ ہیں. اچھا آپ شاید اس کمرہ عدالت میں شاید 2 اثر اور رسوخ والے جرنلسٹ شاید نہ ہوں, ان کا آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ میرے پروبیبلی نالج میں اس وقت نہیں ہوگا. آپ کے نالج میں ایک کا نام ہے متی اللہ جان. جی وہ اس وقت آئے تھے, واپس ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ جی بالکل ہوئے تھے. کس کی حکومت تھی؟ حکومت پروبیبلی پی ٹی آئی کی تھی. ان کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنی پٹیشن میں؟
اس لیے نہیں کیا کہ سر وہ چونکہ اس وقت انہوں نے تو court نہیں کہا کہ intervention- میں نہیں سر، وہ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں تفریح پہ گیا ہوا تھا کہیں. نہیں سر، کورٹ انٹروینشن پہ آفٹر ون ڈے ہی واز ریکورڈ. آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا ان کا؟ سر ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ آج کا لائیو ایشو نہیں ہے. آج کے جو لائیو ایشو نہیں، سے آپ نے میں نے ان کو دیکھیے، ذکر کا کیا. لائیو ایشو آپ نے بنایا ہے وہ بھی تو سر سارے ان کو بھی بازیاب ہو گئے ان کو بھی سر ایڈ فرما دیں جو کمیشن بنے گا. آل دوز پرسنز ہو آر دیکھیے وینٹ ایسا مسنگ. نہ کریں نا. ایک اور بھی جرنلسٹ ہیں، پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے. ان کو بھی کچھ مار پیٹ ہوئی تھی ان کی. جی اسد تور کی ہوئی تھی اسد تور. میرے نالج تو ان کا میں. ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنی سر پٹیشن؟ کوشچن یہ ہے کہ وہ چیزیں تھیں. ایسے نہ دیکھیے، اگر آپ نے اس کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں سر، کرنا not نہیں، دیکھیے نا ایسے بات نہ کریں. یہ دونوں جرنلسٹ سے آپ نے بات کی؟ اس زمانے میں کی تھی. بھئی آج کیوں اسد نہیں تور بات سے کی نہیں ہے، نا؟ مدی اللہ جان سے اس وقت، بلکہ میں کیس میں پیش ہوا تھا اس بھائی وقت. کیس میں پیش ہوئے تھے تو ذکر اس میں کیوں نہیں کر رہے ہیں اس پہ؟ سر اس لیے نہیں کیا کہ آج کے جو لائیو ایشو تھے تو 2023 کے میں نے ان کو ٹیک اپ کیا. اور اگر مائی لارڈ کمیشن بنائیں گے، آئی کنسنٹ بفور یور لارڈشپ کہ ان کا نام بھی ایڈ کر دیں گے کہ کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا، کیسے ری اپیئر ہوئے، کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں. ایوری ون شوڈ بی. شعیب سعید صاحب، آپ ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں جو کہ آ کر کے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں نے اٹھایا یہ غلط طریقے سے اٹھایا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلے پہ گیا اپنی وہ تو چلے کاٹ کے یار. اپنی مرضی سے چلا گیا. ہو سکتا ہے دباؤ میں بیعت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے، مگر اب وہ دو جرنلسٹ جو اپنی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو عمران ریاض بھی کھڑا ہے سر. نہیں وہ نہیں، آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ جی میں واپس آ گیا بس، لیکن اس کے بعد تو اس کی حالت ہی نہیں تھی نا آپ سر. ذرا سن تو لینا. سر. تو جو دو جرنلسٹ جن کے نام آپ نے پھر ریلکٹنٹلی لے لیے ہیں عدالت میں، وہ تو یہ نہیں کہہ، ذرا سن تو لینا. سر. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ناردرن ایریاز گیا ہوا تھا یا مجھے کسی نے آ کے گھر میں پٹائی نہیں کی. وہ تو اپنی بات پہ قائم ہے نا. سر دے شوڈ بی آن دی ٹاپ آف دی لسٹ. ٹھہریے نا. سر Once you pick and choose, then we ask you a question کہ why are you picking and choosing? Why are you not mentioning? اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے، ٹھہر جائیے. جرنلسٹ کا کیس آیا سپریم کورٹ میں. So happened I was one of the members of that bench and we took notice. And whose government it was and proceeded against us کہ a judge cannot take notice. Do you remember that? اس وقت تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ کھڑے ہو کے نہیں آئے متی اللہ جان کے ساتھ یا اسد علی تور کے ساتھ کہ جی کیوں نہیں کھڑے ہوئے ان لوگوں. میں تو اس وقت دیکھیے اگر ایک ظلم کو آپ نظر انداز کریں گے نا تو پھر اور ہوتے جائیں گے. ہر ظلم پہ کھڑے ہو جائیے. ٹھیک بات ہے سر. میں تو یور لارڈشپ از دی کسٹوڈین آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان، ان کو سب سے پہلے ٹاپ پہ رکھ دیتے ہیں. نہیں ہم نے باقیوں کو بھی آپ شامل تو آج لائے نا پٹیشن. جی کچھ لوگ پٹیشن لائے تھے، ڈائریکٹ صحافی لائے تھے عدالت میں. وہ پٹیشن کو تو آپ لوگوں نے چلنے نہیں دیا. میں نہیں تھا اس میں سر. نہیں آپ کسی سائڈ پہ نہیں تھا اس وقت. آپ کس پارٹی میں ہیں آج کل؟ سر میں تو صرف ایک گزارش کروں. نہیں آپ کسی پارٹی میں ہیں؟ جی میں پی ٹی آئی میں ہوں. تو کس کی حکومت تھی جو چلنے نہیں دی پٹیشن؟ میں ایسا نہ کریں سر، یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا، اس میں کسی پارٹی کا کوئی تعلق ہو نہیں سکتا. اگر مجھ سے غلطی ہوگی میں مانوں گا. بالکل ٹھیک بات ہے سر. اگر آپ کہیں نہیں میں تو نہیں ماننا اپنی غلطی، دوسروں پہ بس کروں گا. سر نہیں میں تو وہ پہلا آدمی ہوں کہ جو اگر میری غلطی یا کسی میری پارٹی کی غلطی ہے تو میں سب سے پہلے ایڈمٹ کروں گا. آپ کے خیال میں جو اس وقت تشدد ہوا تھا صحافیوں پہ بہت غلط تھا. سن تو لینا. جی سر. جو عدالت نے لیا تھا نوٹس، جو عدالت میں ڈائریکٹ پٹیشن فائل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کیا موقف تھا آپ کی حکومت کا اس وقت؟ سر پہلی بات تو یہ ہے، میں ایک گزارش کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ اپیئرنگ ایز پی ٹی آئی ورکر اور پی ٹی آئی لیڈر ان دس کیس. دوسری بات سر، اعتزاز احسن از آلسو ناٹ اپیئرنگ ایز پولیٹیکل ورکر آف پیپلز پارٹی. ہم آئے ہیں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں. مائی لارڈ کے سامنے جو چیز جناب سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، بٹ ایز آفیسر آف دس آنریبل کورٹ جو غلط ہوا کسی کے ساتھ ہوا، جس نے کیا ان سب کو اس میں شامل کر کے اس کمیشن میں شامل کیجئے. 100% ہم اگری کرتے ہیں، مگر جب آپ صرف کیوں کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ میں جو ہوا ہے اس کو آپ خاموش کنڈیم کر رہا ہوں. آپ کنڈیم کرتے ہیں جب آپ کو احساس دلاتے ہیں. میں تو اس وقت پارٹی میں تھا ہی نہیں ویسے، لیکن بات یہ تھی کہ نہ گورنمنٹ نے اس وقت اٹھایا تھا نہ آج گورنمنٹ نے اٹھایا ہے لوگوں کو. جس وقت لوگوں کو اٹھایا گیا وہ بھی کچھ اور تھے، آج بھی کچھ اور ہیں. دیکھیں میں آپ فرق، آپ نے جتنے لوگوں کے نام لکھے نا، یا تو آپ سب کے لکھ دیتے جو آپ کے
पार्टी में थे या नहीं थे या न्यूट्रल थे, जिन 2 जर्नलिस्ट का मैंने नाम लिया वो शायद इंडिपेंडेंट उनको तस्वुर किया जाता है जर्नलिस्ट, वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, कम से कम कोई एलिगेशन मैंने आज तक सुना नहीं है, पता नहीं हो सकता है वो हो किसी के एलिगेशन तो खैर हर बंदे के खिलाफ लगाता है, उस पे तो नहीं जाता, बट दे आर क्रेडिबल जर्नलिस्ट, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। पूरी बात सुने ना, माय लॉर्ड, जब हम लोग काम करते हैं इससे पहले कि कुछ हो सके हमने अपनी तरफ से काम किया, वो काम चलने नहीं दिया गया, ठीक है। आज अगर आप कहें कि मैं कोई तफरीक नहीं कर रहा हूं किसी में, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर अगर आप तफरीक नहीं कर रहे होते तो बराए करम उन जर्नलिस्ट का भी नाम लिख देते जो मौजूद हैं कमरा अदालत में, जिन्होंने ये नहीं आज तक अपनी स्टेटमेंट से हटे नहीं कि हमें किडनैप नहीं किया गया या हमें मारपीट नहीं की गई, तो फिर आपकी पिटिशन में थोड़ा वजन बढ़ता कि आप अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि ये अच्छा हमारे बंदे को उठाएं तो गलत है, वो दूसरे को उठाएं तो सही है, ये ना करें। हमारे लिए हर शहरी बराबर है, ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी से मुंसलिक को हमारे खिलाफ बयान दे या फेवर में दे। अब आपने अगले दिन भी अब आपने जितने नाम लिए हैं ना, अब हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर आप वो एक पर्टिकुलर स्लांट नजर आ रहा है उसमें। सर जो आजकल हो या रहा तो है, आप मैं तो जनरल बात करते तो वो अलग है सर, तो मैं 2023 में बात करूंगा, अगर एक शख्स जिन लोगों को उठाया जाएगा मैं उनकी बात करूंगा, नहीं, अब जिनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा मैं लॉर्ड उनको तो मैं नहीं नाम रखूंगा ना। प्रोटोकॉल क्या मतीउल्लाह साहब को प्रोटोकॉल मिला? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रोटोकॉल के साथ जाकर उनके जलसे कराए जाएंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को उठाया जाएगा, अब हम आपको रोकेंगे। अगर आप इसको सियासी फोरम बनाना चाह रहे हैं। नहीं सर नहीं, मैं तो इसलिए तो दूसरी तरफ ले आया मैं लॉर्ड। अब मेरा एक पैराग्राफ पेज 10 पे देखेंगे जी, पेज 10 पे बताइए। जी सर, आई एम सॉरी सर, पहले मैं एक और बंदे का नाम लेके पेज 7 पे पैराग्राफ 16 सर, फिर मैं आ गया। That Dr. Deen Mohammed Baloch, a Baloch physician and politician, has been missing for 14 years. He was affiliated with the Baloch National Movement. His family has filed a case with the police in Khuzdar and filed application in the Balochistan High Court. There has been no trace of him for years. More recently, Baloch students have been subjected to short-term disappearances, being picked up, kept in secret detention facilities and released several days later. और my lord की judgment author judge the then Iftikhar Mohammad Chowdhury Sahab, Chief Justice, that in Constitution petition number 77 of 2010 reported as 2012 as CMR 1958, the Supreme Court's original jurisdiction was invoked to protect the lives and properties of the people of Balochistan, to take all such steps to prevent target killings, abductions, kidnappings, and to deal with the issue of missing persons. In paragraph 49 subpara 3 of the judgment, the Supreme Court found there are prima facie serious allegations of the involvement of Frontier Corps, as it is evident from the report submitted by the Inspector General of Police that in every third case the FC personnel are being named as accused regarding missing persons. This honorable court has noted in its order that on the face of it there are serious allegations against the state in every third case of the missing persons. आप मतलब जो मिसिंग पर्सन्स के बारे में जो फिगर्स जरा सी थोड़ी आप चीमा साहब का भी नाम बीच में नहीं है। चीमा साहब भी मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। I was Chief Justice Balochistan for 5 years, and we attended on a regular basis missing person cases. आप मालूम कर लें, आप कभी आए नहीं हमारे पास, और journalists of Islamabad did not like covering Balochistan for some reason, but every Tuesday we used to fix a date, and there were a number of recoveries. अब ये जो आप बात कर रहे हैं 14 साल पुरानी वगैरह, successive, every job is the Supreme Court and the High Court job
is limited to habeas corpus petitions, which we, with the High Court, Balochistan High Court, attended to. और आप मालूम कर लीजिए कितने disposal हुआ और कितने remain pending थे. Some cases we discovered were cases, they were genuine cases, and some were misuse of missing person cases. उसमें ये होता था कि person is on bail in a murder case, and on the day of announcement of judgment वो he absconds और दूसरे दिन उनके भाई ने मिसिंग पर्सन के केस की पिटिशन फाइल कर दी, क्योंकि शायद अंदाजा हो जाता है which way the case is going to go, which way the case is thing. So there are these cases also. There were some cases of people going off on jihad someplace mistakenly. There were those cases also, but there were of course genuine cases as well, and a lot of people were recovered. तो अगर हम specifically एक तो general issue पे हम deal कर सकते हैं, specifically तो I think where the thing happens, if it's Sindh, the Sindh High Court will probably be the best court, because naturally it will be the police, the intelligence agencies of the province. It will be very difficult to monitor cases. But एक general जो बात है ना, जो general बात है, वो Supreme Court probably is better place to attend to. अब फॉर इंस्टेंस आप मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि जो अभी कोई इधर वो हुआ था, कोई सिट इन हुआ था जी, उसकी तो आपने जिक्र किया ही अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ सर. अभी इनसे वो मैं उसका आपने पूरी पिटीशन में जिक्र ही नहीं किया. नहीं सर, वो हुए हैं, ये जो पुराने बलोच स्टूडेंट्स के साथ हुआ था उनका मैंने रेफरेंस दिया है. जो आज बैठे हुए हैं ये पुरानी पिटीशन है मेरा एक नई फाइल कर देते. इसी में ही मैं गुजारिश आपसे करता हूँ. मैं तो उनसे वादा करके आया था कि मैं आपका क्वेश्चन लेके जाऊंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में. सर यहाँ भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की, उन्होंने उनके साथ बड़ी ज्यादती की. उनको उठा करके बच्चे बच्चियां उनको रात को तशद्दुद किया, उठा के ले गए. अगर आप इतनी जहमत की एक और पिटीशन फाइल कर देते तो कम से कम फैक्ट्स तो हमारे सामने आ जाते. मैं कर देता हूँ फिर. अब हम मफरूजों पे तो नहीं चलेंगे ना, अदालत है तो तरीकेकार होता है. अगर हम किसी को नोटिस भी करें तो वो कुछ को पता तो हो ना कि हमने किस चीज का जवाब देना. या इसी में मैं सीएम फाइल कर देता हूँ. बिकॉज़ जनरल तो इसी के मुतालिक सारी चीजें हैं. नहीं मगर देखिए कंटिन्यूएशन ऑफ दिस. अच्छा नहीं, आप अपना पिटीशन खत्म करें, फिर हम उनसे आमना जंजुआ साहिबा से पूछते हैं. जी सर, मैं वो बिला तफरीक सबके लिए आवाज उन्होंने बुलंद की है. आपने कुछ तफरीक रखी है? नहीं सर, मैं तो नहीं, आपने कुछ मान लीजिए थोड़ा मैं मानता तो मैं कर रही है किया है आपने. वो अनइंटेंशनल हो सकता है. ये नहीं हो सकता कि मैं इंटेंशनली उनको ना रखूं और इनको रखूं सर. तो इसमें सर मैं जो जनाब के सामने पैराग्राफ 18 भी मैं पढ़ के 19 फिर मैं उस पे आता हूं. पैराग्राफ 18 जी, दैट एक सेकेंड, पैराग्राफ 18 पेज कौन सा? पेज 8 पे मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का एक छोटा सा पैराग्राफ में था. वो मैंने पढ़ लिया. जी आपने कर लिया. इसमें पैरा 19 फिर मुझे इजाजत दें पढ़ने की. दैट डिस्पाइट द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द प्रैक्टिस ऑफ enforced disappearances continues in Balochistan even today, with citizens disappearing and reappearing at the whims of the state. The federal government has not complied with the order of the Honorable Supreme Court. The entire province is slowly but surely being alienated through such practices. अगर सर अब मैं फिगर्स को पढ़ना चाहता हूँ. फिगर्स ऑफ मिसिंग पर्सन्स दैट रिसेंटली द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर claimed that as per a subcommittee of the United Nations, around 50 people have been forcibly disappeared in Balochistan. The claim is not backed up by the official figures, even otherwise, since the caretaker prime minister has accepted that at least 50 people have been forcibly disappeared in Balochistan. Where are these people? Which detention facilities have they been kept in? Under what law have they been detained? And why are they not being produced before a court of law? एक सवाल आपसे जरा पूछ लूं मैं. ये कोई लिस्ट आपने लगाई है कि ये मिसिंग पर्सन्स हैं और ये कौन से पीरियड में मिसिंग हुए हैं? सर मैंने रिलाय जो किया है. नहीं, कोई लिस्ट आपने लगाई है हमारे सामने के जी फलां शख्स इस तारीख को मिसिंग हो गया? सर जो तो इनमें अब ये हमें नहीं पता ये 10, क्योंकि एक जगह आपने लिखा है 14 साल से मिसिंग है. अब 14 साल में कौन सी हुकूमत थी, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे? तो हम अगर एक चीज हो ना कि जी
अगर वो डेट वाइज अगर नाम हमारे पास होते तो फिर हम कंसर्न लोगों को, हो सकता है उसमें आपकी हुकूमत का पीरियड भी आ जाए, हो सकता है किसी और हुकूमत का भी पीरियड आ जाए, तो वो पता चलेगा ना कि डेट वाइज, नेम वाइज और डेट वाइज। ये सर, क्योंकि आपका कहना ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की 50 की, ये गलत है, इससे फिगर कहीं ज्यादा है। हो सकता है आपकी बात बिल्कुल 100% सही हो, मगर हमें तयन कैसे करेंगे इस बात का? एक नाम होगा ना, कोई मिसिंग होगा तो उसका भाई, बेटा, बाप कोई आके कहेगा ना मेरा शख्स मिसिंग है और बताएगा फला तारीख को मिसिंग है, तो ऐसी कोई लिस्ट बनी है आज तक? जी सर, मैं उसी पे अर्ज ये भी एक बता दीजिए पैरा 11 में, एक मिनट, ये जो आपने खुद फिगर दिए हुए हैं ना पैरा 10 के अंदर, जी ये कमीशन की जो रिपोर्ट है, cases disposed of up to December 2002 7001, ये डिस्पोज ऑफ क्या है? ये रिकवरी हुई है 7000 की? यही मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि रेस्पोंडेंट नंबर 11 ये कमीशन है, कमीशन आके सारा रिकॉर्ड वो पेश करेगा, क्योंकि मेरी रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं होगी। 7001 का मतलब ये 7001 जो मिसिंग पर्संस वर रिकवर्ड, और क्या है ये? जी सर, मैं इसी पे लिखा हुआ है सर, केसेस रिसीव्ड अप टू December 22 9203, ठीक है। केसेस रिसीव्ड रजिस्टर्ड इन January 2023 91, टोटल नंबर ऑफ केसेस उनके पास जो गया 9294, केसेस डिस्पोज्ड ऑफ अप टू 2022 7001। अब ये डिस्पोज्ड ऑफ में ये सिर्फ रिपोर्ट तो फिर वो देंगे कि क्या कोई बंदा मिला नहीं, या मिल गया तो रिकवर हो गया, या किसी मुकदमे में इन्वॉल्व था। ये कौन सा कमीशन है? ये कमीशन सर जो रेस्पोंडेंट नंबर 11 इसका है। पहला पेज है, इसका दूसरा पेज क्यों नहीं लगाया आपने? ये इसका, ये जो आपने प्रिंट आउट लिया है कहाँ से लिया है? ये पूरा में दिखाए ना किसने ये इशू किया है? 1 फरवरी 2023 की जो रिपोर्ट है ना, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस जो है उसकी कमीशन, ये आपने वेबसाइट का जिक्र तो किया है, मगर वो पूरा डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये आप जरा देखें, वेबसाइट पे खोलिए। ये जो आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, डायरेक्टरेट जनरल सिविल डिफेंस बिल्डिंग इस्लामाबाद, इसका वेबसाइट है COIOED.PK। नहीं, ये पूरा डॉक्यूमेंट हमें दिखाइए ना, ये किसने इशू किया है डॉक्यूमेंट? उनके, मैं देखता हूँ कौन है कमीशन के अब हेड? या ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनको दोबारा रिन्यू किया है सर, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। He is also a respondent number 11 मैंने इनको बनाया है सर। you want him changed? You want, you're satisfied with him? मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रॉपर कमीशन है वो बने, ताकि वो प्रॉपरली ये जो अभी इस वक्त मिसिंग पर्संस हैं उनके इश्यूज को टेकअप करे, और डेटा जो है वो लेने के लिए मैंने रिकॉर्ड के लिए इनको रेस्पोंडेंट नंबर 11 ये आपकी हुकूमत ने इनको अपॉइंट किया था? नहीं सर, नहीं, ये तो 2011 में पीपल्स पार्टी के जमाने में प्रॉब्लम। आपकी हुकूमत ने इनको चेंज कर दिया? किसी हुकूमत ने चेंज नहीं किया आज तक। नहीं, हम आपसे जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते सर। नहीं, मैंने वही कहा ना, जनाब ने मेरे से पूछा तो इसलिए। वो जब तक पाकिस्तान में, वो एक मैं जुमला दोबारा इस्तेमाल कर लूंगा सर, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। बिल्कुल ठीक है सर, मैं वो जो सच होता है वो सब सर उसी का बता रहा हूँ सर। 11 से लेकर आज तक 23 तक विदाउट चेंज, आज तक वो कोई एक you were thoroughly satisfied with his working, correct? जिम्मेदारी लीजिए ना। मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता सर, नहीं लेंगे जिम्मेदारी। मैं केस तो खारिज करा सकता हूँ, गलत काम की जिम्मेदारी केस खारिज भी नहीं करने देंगे। हम इंशाल्लाह इस मसले का हल भी ढूंढेंगे इंशाल्लाह, यही हमारे जनाब से एक्सपेक्टेशन है। ठीक है जी सर। देखिए, ये पाकिस्तान सबके लिए है, बिल्कुल ठीक है, और इतनी जो नफरतें बढ़ गई हैं, ये जब तक हम मुश्तरका तौर पे इसको खत्म ना करेंगे जी सर, कुछ नहीं होगा। ठीक, एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहेंगे, वो बात पता नहीं कब से चली आ रही और चलती रहेगी, और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, ये सर पेज पूरा पेज 91 पे लगाया हुआ है। अगर हम अपने पे भी उंगली रखें और दूसरों पे फिर बेहतर अच्छा लगता है ना। बिल्कुल ठीक, बाद में वजन भी बढ़ती है थोड़ी सी। जी, अब आप कौन से पेज पे बता रहे थे? सर ये पेज 91 पे है, जो जनाब ने फरमाया था ना कि इनको वो पूरा प्रिंट निकाल दें। पेज 91 पे पूरा लगा हुआ है सर, वो उसका जो वेबसाइट से निकाला गया। अच्छा, ये इसमें मैं जो ब्रेकअप ऑफ दी ये है। नहीं, मैं सिर्फ चाह रहा था कि एक अगर पूरा में ऐसा वो आ जाए ना, उसको क्या कहते हैं,
लिस्ट, नामों की लिस्ट यही रिस्पॉन्डेंट नंबर 11 देगा सर, आपके पास देगा। आपने उनको एक खत लिखा? नहीं सर। देखिए अब यही तो बात है ना। अब आर्टिकल 19A जरा पढ़ लें, तो नहीं पढ़ लेते हैं हम आपके साथ जी। अब वो मसला ये हो गया कि कोई काम थोड़ा सा कभी कर लें तो अच्छा होता है सबके लिए। आर्टिकल 19A पढ़िए। 19 है, फिर वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट भी तो है, बिल्कुल, आपको वो तो फेडरल बल्कि गवर्नमेंट कमिश्नर का भी अलग है यहाँ। सूबों का अलग है, you can apply बल्कि इस्लामाबाद में पढ़े कमिश्नर भी लगा हुआ है। जी पढ़िए। सर। Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance, subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law. आपने कोई चिट्ठी लिखी कमीशन को कि मुझे बराए करम इनके नाम की लिस्ट दे दीजिए? नहीं सर, मैंने उनको रेस्पोंडेंट बना दिया इसलिए कि ताकि वो सारा रिकॉर्ड कि अभी आपने शायद हमारा जजमेंट नहीं पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऊपर खिलाफ अपने ऑर्डर कर दिया है कि जी इंफॉर्मेशन मांगे हम देंगे आर्टिकल 19A के तहत। ठीक है, दिया इंफॉर्मेशन जो एक साहब ने मांगा हमने दे दिया उनको। तो आप भी थोड़ा सा अगर मांग लें उनसे शायद आपको मिल जाता, हमारा काम आसान हो जाता कि वो बता देते कि जी ये लिस्ट है लोगों की, ये आदमी फलां तारीख को मिसिंग हुआ है, ये फलां तारीख को मिसिंग हुआ है। तो फिर जरा सा एक जनरल सी बात जो हम कर रहे हैं ना, तो जरा हमें भी मदद मिलती और मसले के हल तक हम पहुंच भी पाते। ठीक बात है। तो ये आपने मुझे क्या दिया है? हाँ? भी लिस्ट है, तो वो कब से तारीख डेट्स भी लिखी हैं उसमें या नहीं? ये तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो वेबसाइट पे अवेलेबल उन्होंने रखा हुआ है। प्रिंट निकाल के जमा करा सकते हैं। नहीं, डेट लिखा है, डेट वेंट मिसिंग। कब से कब शुरू होता है? डेट वाइज है या नेम वाइज है, कैसे? या रैंडम है? नहीं, डेट पर्सन वेंट मिसिंग ऐसा है या नहीं है? 2002 से 2001 से 2001 तो कितने साल हो गए? 23 साल 23 साल 3 years। तो इसमें आप कितनी दफा मिनिस्टर रहे? ये जिम्मेदारी सबको लेना पड़ेगी। ठीक है। अब एक मिनिस्टर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकती है तो मिसिंग पर्सन्स की कैसे हिफाजत करेंगे? मुझे ताज्जुब हो रहा है कि फेडरल मिनिस्टर्स बिल डिसअपीयर्स एंड द फेडरल मिनिस्टर्स नॉट बॉर्डर्ड। पूरी असेंबली को दुनिया भर में एक चीज होती है रेजिग्नेशन। हाँ, पाकिस्तान में अभी तक वो शायद वो रिवाज शुरू नहीं हुआ है ना अभी तक। आप काम नहीं कर सकते हैं तो किसी और को करने दें। काम करके दिखवाइए। जी, पूरी नेशनल असेंबली की जिम्मेदारी थी कि उनका एक बिल है वो क्या है। आपने इतना सीरियस एलिगेशन लगा दिया सेनेट पे, चेयरमैन सेनेट पे, और वो चलिए मुखालिफ पार्टी के होते तो फिर भी समझ आता है कि जी उन्होंने दबा दिया मेरा बिल, मगर वो भी आपकी तवस्सुत से चेयरमैन बने तो फिर जरा आप जिम्मेदारी भी कबूल कर लें थोड़ी बहुत। या फिर कहते कि ये चेयरमैन तो हमारे खिलाफ है तो इसको फिर मूव कर देते। मेजॉरिटी तो थी आपके पास सेनेट में, अभी भी शायद सेनेट में आपकी मेजॉरिटी है। नहीं सर, मेजॉरिटी नहीं। अच्छा, तो खैर उस वक्त तो होगी ना। उस वक्त भी नहीं थी मेजॉरिटी, उस वक्त भी नहीं थी। फिर भी आपने चेयरमैन बनवा लिया। फिर भी वो चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आया। मेजॉरिटी के आपने चेयरमैन बनवा लिया। वो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ पीपल्स पार्टी था, फिर पीपल्स पार्टी वाले उसके खिलाफ लेकर आए, बल्कि सब मिलके लेकर आए उसके खिलाफ अदम एतमाद की रेजोल्यूशन पास हो गई। दूसरी दफा पीपल्स पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया था, प्रोबेबली पता नहीं कैसे आप जी। बहरहाल वो रेजोल्यूशन पास होगी 64 वोट से आई थिंक, और जब उनके खिलाफ खुफिया वोटिंग हुई वो नाकाम हो गई। कौन खड़ा हुआ था चेयरमैन के इलेक्शन में? उनके मुकाबले में था यूसुफ रजा गिलानी साहब आई थिंक। नहीं, बिजंजो साहब नहीं थे? यस यस, आई एम सॉरी, हाँ बिजंजो साहब थे, मरहूम जो फौत हो गए, हासिल बिजंजो आई थिंक ही वाज दी। हासिल बिजंजो था। यस यस, मेजॉरिटी तो उनके पास थी। मेजॉरिटी उनके पास, रेजोल्यूशन पास हुई, वो पास हो गई कि ये रेजोल्यूशन पुट होनी चाहिए। 62 या 64 वोट्स मिले। जब वो खुफिया वोटिंग हुई वो रेजोल्यूशन नाकाम हो गई, वो अदम एतमाद नाकाम हो गया।
तो वोट भी मिसिंग हो गए, वोट मिसिंग हो गए, और फिर कमेटी बनाई उन्होंने ही 64 वालों ने कि हम में से किसने वोट नहीं दिया, उस वोट कमेटी भी की मिसिंग रिपोर्ट हो गए, बिल भी मिसिंग हो गई। तो लोग तो पहले से missing हैं। का केस है, कई और मिसिंग चीजें भी आ जाएंगी सामने। लोग तो पहले से मिसिंग हैं, अब हम तो सिर्फ लोगों की हद तक फॉर द टाइम बीइंग हम नहीं, कर तो रहे हैं। ये देखिए, एक चीज की कड़ी दूसरी चीज से मिलती है। बिल्कुल है। या तो आप कहें नहीं मिलती है, रैंडम है। अब आपका मिसिंग पर्सन का जो बिल था, यकीनन जो पढ़ने में आ रहा है एक अच्छा बिल था, तो वो गायब हो गया। तो ये भी कनेक्टेड तो है, आप एक चीज को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। फिर आपने चेयरमैन भी अपना सिक्योर कर लिया, कैसे अपना नहीं हमें सर, नहीं पता, जिनका- हमें अपना कैसे नहीं है ना पता सर, जिनका है वो उनका है। गुड लक टू यू। जिनका है वो उन्हीं का ही है, अल्लाह उन्हीं को ही नसीब करे। नहीं, ये बात नहीं है ना। देखिए, या तो आप कहें कि जी ये एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपोज किया है, ये नहीं हो सकता है कि जी जब मेरा काम हो रहा है तो ठीक है, तो बस फिर ठीक है, बाकी बातें गलत हैं। तो जिम्मेदारी जब तक कबूल, देखिए शोएब शाहीन साहब, गलतफहमी भी तो हो सकती है। दिस इज अ न्यू ईयर, ठीक है। ये अगर मुझे पहले पता था तो शायद ये केस कल लग जाता, मगर मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं गलती से काफ़ी अरसे बाद में छुट्टी पे गया, तो कि ज़रा रिफ्रेश हो जाए मेंटली इंसान। आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो फिर ये हमने फौरन टेकअप किया है। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। हमें आपसे बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस This country belongs to all of us, even those who may have other points of view. ठीक है ना। अब चले मजीद आगे बढ़ते हैं, और आप क्या चीज की निशानदेही करना चाह रहे हैं? जी सर, बस मैं ये मेनली ये 91 पेज पे जो ये है, तो इसके बारे में भी जो इस वक्त उनकी अपनी रिपोर्ट है, 2256 जो रजिस्टर्ड है उनके पास केसेस, वो मिसिंग है बकौल उनके। नहीं, मतलब ये मिसिंग कोई इस मौजूदा गवर्नमेंट में हुए हैं। मैं हमें सिर्फ डेट्स में देखना चाह रहा था कि ये, क्योंकि आपने कहा 2011 कौन सा, 2001, तो वी कांट होल्ड द पर्सन इन चार्ज टुडे फॉर 2001। ठीक बात, ठीक है, तो वो भी मुनासिब नहीं होगा। तो हम देखना चाह रहे हैं कि अब कितने मिसिंग हैं, इस गवर्नमेंट में कितने मिसिंग हैं, पिछली गवर्नमेंट में कितने मिसिंग हुए, उससे पहले वाली गवर्नमेंट में कितने मिसिंग है। ईयर वाइज डेटा देना चाहिए, ईयर वाइज, तो फिर फिर सही पता चले। हम जो तो या वेबसाइट तो पे फिर अवेलेबल अगर फिर लोग मिनिस्ट्री तो एंजॉय करें, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं एंजॉय करें और कहें जी सब काम कोर्ट का है, हम तो लोगों को ढूंढ के नहीं निकलवा सकते हैं, हम भी तो सरकार के तवज्जुह से करेंगे ना जी, कि भाई जिसको आईजी को दें हुक्म या एसएचओ को दें, ऐसी होगा ना। हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो बैठे हुए नहीं कि जाके लोगों को दरियाफ्त करके आए, ऐसी तरीके कार, ऐसी मुल्क चलते हैं। तो जब तक ये जिम्मेदारी या तो तस्लीम करे ना कि हमारे जमाने में इतने मिसिंग हुए, ये कोई करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सर, जो तो नहीं, डेटा अवेलेबल आपके हुकूमत के जमाने में कोई मिसिंग हुआ पर्सन या नहीं हुआ? मेरे सर नॉलेज में नहीं है अभी, तो जो कुछ मेरे पास रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड में सिर्फ वो ऑफिशियल रिकॉर्ड पेश कर रहा हूँ। जब ईयर वाइज डेटा आप देंगे तो फिर आपके एफर्ट्स भी पता चलेंगे ना कि जो तो सर वेबसाइट से आपने उसके लिए क्या किया, मतलब क्या एफर्ट्स। जो तो सर वेबसाइट से मिल जाएगा, मैं जमा करा दूंगा। जो नहीं अवेलेबल होगा, अब जैसे मौजूदा केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, केयरटेकर गवर्नमेंट है, इनको हम होल्ड कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल टू देयर टेन्योर। नेचुरली दे नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्लियर टेन्योर। कहेंगे जी मैं तो नहीं था उस वक्त, मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, तो हम इनसे पूछ सकते हैं कि भाई ये शख्स आपकी टेन्योर में मिसिंग हो गया, बताइए। वो ये तो बात सही है आपकी, मगर जो लोग आपके टेन्योर में मिसिंग हुए वो पे शायद आप हमें थोड़ी बता सकेंगे कौन लोग हैं। और फिर पुराने टेन्योर में 2001 आई डोंट नो कौन कौन सी गवर्नमेंट्स थी। तो दिस thing has to be attended to once and for all in a systematic manner and it should be resolved. बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। some I know are not genuine missing persons, they've been made missing person cases for other reasons. लोग चले जाते हैं जहाज पे, कुछ और तंजीमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो रिवाज है ना पाकिस्तान में तंजीम ज्वाइन करने का, ये कहीं दुनिया में नहीं होता है। अपने लोगों से कोई जंग नहीं लड़ते हैं। ठीक, ये भी एक अजीब सिस्टम शुरू हो गया, ये भी खत्म होना चाहिए। प्राइवेट आर्मीज आर टोटली इलीगल बैंड, बट पीपल आर किल्ड, मर्सिलेसली किल्ड, एंड हु किल्स देम, उनका भी जिक्र आप नहीं करते हैं।
آپ کو پتا ہے لوگوں نے قتل بھی کیے ہیں. ٹھیک بات ہے. آپ کو پتا ہے ججز کون قتل ہوئے ہیں؟ For a lawyer to not to mention the name of a judge is surprising. ان کو مرڈر کیا. جی جی. فیڈرل شریعت کورٹ چیف جسٹس بلکہ اتفاق کی نام بات بتائیں. نور محمد مسکان زائی صاحب، وہ ہمارے بڑے قابل احترام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی کتنے تھے. اور ریفرنس پڑھے آپ نے ان کے لیے؟ بہرحال ہم نے دعا کی. کس نے ان کو مرڈر کیا؟ دہشت گردی تھے نیچرلی. کسی تنظیم نے نام لیا، ہم نے کیا. اچھا، میرے وہ نالج میں نہیں تھا. کیوں نہیں ہے نالج میں؟ جو ہم نے تو ان کو دہشت گرد سمجھ کے. آپ اتنے سینئر وکیل ہیں. ہی ریمین چیف جسٹس آف 2 کورٹس، جی بالکل. بلوچستان ہائی کورٹ اینڈ فیڈرل شریعت کورٹ. ٹھیک ہے. So Very honorable man, sir. We have a lot of whatever respect he for him. is, the fact is that he was a chief justice of 2 courts, My lord, my lord. not remembered. Why? یہ بھی ہمیں چیزیں دیکھنا ہوں گی نا. And that is not, surely you're not blaming the state for that. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے. I went and you know where he was murdered? آپ کو پتہ ہے کہاں مارا گیا ان کو؟ آئی تھنک تربت یا پتہ نہیں کون سا ایریا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. سوری. میں تھے مسجد میں نماز پڑھ ہاں رہے تھے. وہ ایریا تو مجھے یہ جگہ کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن مسجد میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے. اپنے گھر کے سامنے کی مسجد جی میں جی. تھے. میں نے بلکہ ان کے اور ان بیٹے سے بھی مسجد دعا کی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں تو خود گیا جی تھا. جی جی آپ بلکہ اتفاق سے ان کو مسجد میں مارا گیا اور وہ پڑھ رہے تھے نفل. سب لوگ چلے گئے تھے تو وہ اور ان کے بردر ان لا تھے ساتھ. بلکہ اتفاق سے اسی دن ان کا کوئی گارڈ وارڈ چھٹی پہ تھا یا جو بھی. نہیں گارڈ وہ کھڑکی سے انہوں نے مارا. وہ ہر آدمی میرے خیال میں تو گارڈ ہونے ہی نہیں چاہیے، لوگ محفوظ ہونا چاہیے. مگر یہ جو فیلنگز ہیں نا، یہ کیوں ہیں؟ دیکھیے یہ بھی تو یہ ملک کے دشمن نہیں ہیں لوگ جو قتل کرتے ہیں. بالکل دشمن ہے سر. یہ دیکھیے یہ ذرا سا یہ باتوں کو بھی ذرا مد نظر رکھیں نا کہ یہ چیزوں کو. اب ان کا کیونکہ وہ شاید ہمارے چیف جسٹس تھے یا فیڈرل شریعت کورٹ کے، تو کوئی نہیں مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ کوئی اچھے ریفرنسز ہوئے یا نہیں ہوئے. چلیے خیر آگے بڑھتے. تو اب ہم کریں کیا، یہ مجھے بتائیں ذرا، فوکس کریں اب آپ. جی سر، میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو نوٹسز ہیں ان سب کو کیے جائیں، اور ہماری جو گزارشات ہیں بیفور یور لارڈشپ جو ان دی شیپ آف دی پریئرز جو میری ہیں مائی لارڈ، اس میں میں آنا چاہتا ہوں. دیز آر دی بیک گراؤنڈس. Para 2 سے declare the enforced disappearances are violative of inter alia article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the constitution. Declare the commission of inquiry on enforced disappearances does not adequately comply with legal and international standards. Direct the formation. شعیب سائن صاحب سوری، میرا یہ امپورٹنٹ کیس ہے، وہ ایک اور امپورٹنٹ کیس لگا ہوا ہے 11:30 بجے والا. سر مجھے Shall we continue with this matter tomorrow? جی بالکل ٹھیک ہے سر. نہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے. کل کوئی اور ہے؟ ہاں مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ وہ ہم نے دوسرا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو کل کوئی 11:30 بجے بینچ تو نہیں ہے، تو دیکھیں یہ سیریس میٹر ہے. وی وانٹ ٹو گیو یو پراپر ہیئرنگ. جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. مگر آپ ایک چیز ذرا سے ہمیں بتائیے کہ ہمارے بھی لمیٹیشنز ہیں ایز اے کورٹ، کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو بلٹ پوائنٹس بنا لیں کاغذ جی پہ، ٹھیک ہے سر. تو بھائی ہم ونس اینڈ فار آل، اور آپ اس آمنہ جنجوعہ سے خاص طور سے پوچھیے کیونکہ وہ شروع دن سے یہ کر رہی اس مسئلے پہ لگی ہیں، اور وہ ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے یہاں جہاں تک ہمیں پتا. آپ کی کوئی وابستگی کوئی سیاست پارٹی تو نہیں ہے نا؟ تو یہ ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو کس نوعیت کے ہم آرڈر پاس کریں، کس کو کیا کریں. ٹھیک ہے. تو ذرا سا یہ آپ چیزیں ذرا سوچ لیں. جی ٹھیک ہے. تو کل ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ whatever we can do, but we should all. ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، جی سر. یہ مسئلہ حل ہوگا جب ہم سب مل کر کریں گے. ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب ذمہ داری قبول کریں گے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں کہ دوسرے پہ انگلی اٹھائیں اور مجھ پہ میں تو ٹھیک ہوں بس دوسرا ہے. اور تیسری بات، اگر آپ برا نہ مانیں، اس کو سیاسی بات نہ بنائیں.
سر نہیں، سیاست اس تو میں ہم نہیں بناتے، لیکن کوئی انسان ابھی آپ کی برا نہ مانے، آپ کی پٹیشن میں سیاست جھلک رہی ہے، نہیں سر نہیں، کیونکہ آپ نے دیکھیے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے اور کچھ لوگوں کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اس کو سیاسی نہ بنائیں اب جی سر سیاسی نہیں ہوگی تو یہ آپ نے جو نام لکھے ہیں وہ لوگ ماشاءاللہ اچھے اثر رسوخ والے لوگ ہیں، اگر ان کے مسئلے وہ خود آ جائیں گے ہمارے پاس، آپ ان کے کندھے پہ بندوق نہ استعمال کریں ان کا کندھا، آپ کا جینوئن ایشو ہے مسنگ پرسن کا، ویل اٹینڈ ٹو اٹ، بالکل ٹھیک ہے سر، ہم نے پولیٹیکل، ٹھیک ہے، پولیٹیکل آپ دوسرے سٹیجز ہیں آپ کے سر پاس، پالیٹکس بھی اگر عبادت کے لیے ہے اس نیت سے ہے تو سب سے اچھی چیز ہے. آج بھی سینٹ ہے، نیشنل اسمبلی نہیں ہے، آج آپ بھی جا سکتے ہیں سینٹ میں، آپ آج جا کے کھڑے ہو کے جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، پولیٹیکل باتیں وہاں کیجئے، دوسرے فورمز ہیں، مگر اگر ہم سمجھیں گے کہ پولیٹیکلی استعمال ہو رہے ہیں ہم وہ سوری برا نہ مانے اجازت نہیں دیں گے. نہیں سر پالیٹکس نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا تو سب کے لیے ہونا چاہیے، آئین تو سب کے لیے برابر. تو پھر آپ پھر فیئر نہیں ہوئے نا، آپ نے صرف کچھ لوگوں کا ذکر کیا اور کچھ لوگوں کا نہیں کیا. وہ ان انٹینشنل سر ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے 2023 کی جو آج پریویلنگ ایشو سے ہم نے ان کو ٹیک اپ کیا. اگر ہم شروع سے جائیں گے تو میلارڈ جیسے جناب کے سامنے 9000 مور پرسنز ہیں جو مسنگ پرسنز میں، یا جن کے ساتھ کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ تو بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی. ہاں ہم نے 2023 کا کوئی یہ نہیں کیا کہ جناب ہم نے پولیٹیکل ورکرز کو تو کہا، بیوروکریٹس کو نہیں کیا، بیوروکریٹس کو کہا، جرنلسٹ کو نہیں کیا. یہ آپ سرکار کی طرف سے کون ہے ادھر؟ آپ ہیں اٹارنی جنرل کہاں ہیں؟ ہاں آ رہے ہیں آج نہ بلائیں، چلے ہم تو ابھی اٹھ رہے ہیں، نہیں وہ دوسرے کیس میں تو آئیں گے، مگر کل آپ ذرا، ابھی تک ہم نے نوٹس نہیں کی ہے، مگر اگر وہ سنیں باتیں تو ذرا مناسب ہو، اگر آپ بھی نوٹ جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتائیں، اور وی ہیو ٹو ریزالو دس ایشو ونس اینڈ فار آل، ٹھیک ہے، with everyone's assistance, and let's stop name calling and resolve the matter. ٹھیک ہے، let's make Pakistan strong from within. If Pakistan is strong from within, no outside forces can touch it. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا آپ مد نظر رکھیں، اٹارنی جنرل صاحب کو بھی بلوا لیجئے اور وہ بریف بھی کر دیجئے گا آج کی ہیئرنگ کے متعلق، اور آگے ہم اس میں کیسے چلیں. ٹھیک ہے، یہ وہ اس طرح سے نہیں کہ آپ اپوز کریں بس، یا اس طرح کا پٹیشن نہیں ہے. دس از اے پبلک انٹرسٹ میٹر وچ وی ہیو ٹیکن نوٹس آف، انشاءاللہ وی ول موو ٹو ریزالو اٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں جو پروٹیسٹ ہوا تھا، بھی ہو رہا ہے سر، بیٹھے ہیں لوگ. ایک سیکنڈ، ان کے ساتھ اگر آپ فیض آباد دھرنا ججمنٹ پڑھ لیں، رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہم نے اس میں سیکیور کیا ہوا ہے، انلیس the right to protest exceeds, violates other people's fundamental rights. ٹھیک ہے، کوئی پیسفل پروٹیسٹ کر رہا ہے اس کا بالکل حق ہے. تو یہ بھی ہمیں شاید ابھی تک کوئی ایسا میٹر ہمارے سامنے آیا نہیں ہے، بٹ وی may touch upon it. تو آپ ذرا اس پہ بھی تیاری کر لیجیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مائلرڈ ایڈجوڈیکیٹ کر دیا تھا میٹر. جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مائلرڈ ایڈجوڈیکیٹ ہو چکا ہے یہ میٹر. یہ جو پروٹیسٹر کی بات کر رہے ہیں جو اسلام آباد، اس کا آرڈر پیش کریے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہو چکا ہے یا نہیں، کیونکہ میں آئی واز ناٹ ان دا کنٹری کہ کیا ہوا، بٹ وی ہیو ٹو ریزالو دس انشاءاللہ ود ایوری ونس کوآپریشن. We will reassemble after a little while the larger bench. Thank you. اس میں پھر ہم کل پہ کریں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بس لکھ دیں پارٹ تھرڈ ہی کر دیں نا، جی بس ایک ہی لفظ لکھ دیں پارٹ تھرڈ فار adjourn tomorrow at 11:30 بجے رکھ لیں، ٹھیک، کیونکہ وہ پھر ریگولر بورڈ چلے. ہاں 11:30 بجے رکھ لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. تو آپ کو بھی ذرا ٹائم مل جائے. میرا ایک کنٹمپٹ کا میٹر بھی مائی لارڈ نے کل پہ لیے رکھا ہے، ایک کنٹمپٹ پٹیشن آپ نے. اس کے باوجود کہ آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، آپ نے کہا ہم نے کہا لیں گے آپ کا کیس، اور آپ پھر نظر ہی نہیں آئے. جی سر، جناب کی مہربانی. دیکھیے اس کے باوجود ہم نے آپ کا کیس رکھ لیا. جی جناب کی مہربانی سے. مگر مہربانی نہیں، مگر آپ بھی تو تھوڑی رسپانسبلٹی کریں نا. ہم تو رسپانسبل ہے، میں میرے کاغذات ریجیکٹ کر دیے، میں بایو میٹرک کرانے کے لیے گیا تھا. تھینک یو سر.